أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أكرمني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، آج 28 شعبان بمطابق 1 اپریل ہے۔ کل 29 شعبان، پرسوں یا اس سے اگلے دن رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ رمضان المبارک پہلے گزر چکا ہے، اور اس بات کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے رمضان اور دیکھنے ہیں۔ رمضان المبارک کا بیت جانا یہ کافی نہیں، بلکہ رمضان سے مستفید ہونا اصل یہ کام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے، اکثر لوگ خسارے میں ان نعمتوں کو گزار رہے ہیں۔ ایک صحت اور دوسرا والفراغ، فارغ وقت، فراغت۔ 2 چیزوں سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ
اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے۔ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، متقی بن سکو، پرہیزگار بن جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ روزے رکھنے کا مقصد تھا، اللہ کی بغاوت سے بچنا یہ روزے کا مقصد تھا۔ میں نے اور آپ احباب نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے رمضان گزار چکے، کیا ان رمضانوں کا ہماری زندگی میں کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ رمضان ہماری زندگی شب و روز میں فرق لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ اگر تو رمضان ہماری تربیت کرتا ہے تو سمجھ لیں ہم نے رمضان کے آنے کا مقصد پہچان لیا ہے۔ پہلے نماز سے دور تھے، رمضان میں نمازی بنے اور رمضان کے گزرنے کے بعد بھی نمازی رہے۔ یہ ہے رمضان کے آنے کا مقصد۔ پہلے رب کی بغاوت کرتے تھے، لیکن رمضان کے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ رمضان میں رب سے معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا۔ اس آدمی کو رمضان کا مقصد حاصل ہوا ہے۔ وگرنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ اپنے رب کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے۔ کون آدمی؟ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن اسے بخش نہیں دیا گیا، اپنی معافی نہیں کروا سکا، ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کتنی بد دعا کی بات ہے، کتنی سخت بات ہے، کیونکہ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خود آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قسم اٹھا کے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم سب سے زیادہ میں رب سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ میرے دل میں تقوی موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود متقیوں کے امام ہونے کے، باوجود اللہ کے ڈر رکھنے کے، رمضان المبارک میں معمول تبدیل ہو جاتا تھا۔ پہلے عبادت اگر کم ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر اپنے رب سے زیادہ دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، رب کے سامنے قیام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، تابعین، اتباع التابعین اور ائمہ محدثین بھی اس رمضان کی قدر کرتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اسی لیے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں یہ بات لکھی ہے کہ سلف صالحین 6 ماہ پہلے دعائیں شروع کر دیتے تھے، اللہ ہماری زندگی میں رمضان لے کے آ، ہم تیری عبادت کریں گے، اپنے گناہوں کو معاف کریں گے، کیونکہ رمضان کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تفتح ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں تفتح ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس مہینے کے اندر اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور اسی طرح اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔
शैतान के चेलों चांटों को पकड़ दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है कि मेरे जो बंदे हैं वो मेरे करीब आ जाएं। और ऐलान ये होता है, या तालिबल खैरी हलुम्मा व या तालिबल शर्री अक़सिर। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है, एक पुकारने वाला पुकारता है, या तालिबल खैरी हलुम्मा। रमज़ान की हर रात पुकारता है, रमज़ान के अय्याम में पुकारता है, आवाज़ें लगाता है, और खैर के मुतलाशी, खैर को हासिल करने वाले आ जा। ये महीना है खैर को हासिल करने वाला। जन्नत के दरवाजे खुले हैं जन्नत को हासिल करने का, जहन्नम के दरवाज़ों को रोका गया है, बंद कर दिया गया। जहन्नम से बचने का महीना है। शयातीन जो तुम पर वार करते थे, तेरे जहन को ख़राब करते थे, उसको भी जकड़ दिया गया है। अगर तू शर चाहता है, अमसिक अक़सिर, अपने आप को रोक दे, ये शर का महीना नहीं है। कितनी बरकतों वाला महीना है भाइयों। हमने इस महीने में करना क्या है? कुरान में रब ने कहा, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। रोज़ा रखना है, एक काम ये करना है। अगर कोई इंसान नेकी की नीयत से और ईमान की हालत में, यहाँ ये भी याद रखें, अगर कोई बंदा ईमान वाला नहीं, उस बंदे को रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अकीदा तौहीद वाला नहीं, उसको रोज़ा रखने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि हुक्म है ईमान वालों को। और जिसका ईमान कामिल नहीं है या ईमान नाकिस हो चुका है, सबसे पहले वो तजदीद ईमान करे। और दूसरी बात, वहतिसाबन, नेकी की नीयत हो। बुखारी के अंदर दो अल्फाज मिलते हैं, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन। कहा जो बंदा रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और नेकी की नीयत से, दिखलावा नहीं, सुनाते फिरेंगे आज मैंने इतने रोज़े रख लिए हैं। भाइयों, मैं अपने समेत तमाम भाइयों को ये मुखातब हुए कहता हूँ, हम लोगों को दिखाने के लिए काम ना करें। कोई भी काम, फ़लाँ मस्जिद में ऐसे होता है, हमने अपनी मस्जिद में ऐसे करना है, सिर्फ फ़ख्र के साथ लोगों को दिखाने के लिए ऐसा नहीं, बल्कि हर काम रमज़ान के अंदर अल्लाह की रिदा के लिए होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो रमज़ान के रोज़े रखेगा ईमान की हालत में और नेकी की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह ताला उसके साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान नेकी करता है, उसको अल्लाह ताला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अजर अता फरमाते हैं। इल्लस्सौम, कहा सवाए रोज़े के, रोज़े के ऐसे अजर नहीं लिखे जाते। नमाज पढ़ी है, फरिश्तों को बताया गया कि नमाज के इतने सवाब है, इतना सवाब है नमाज पढ़ने का, वो लिख दिया गया। दीगर नेक अमाल हैं, उनके अजर लिख दिए जाते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्लस्सौम, सवाए रोज़े के, कि रब कहते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बि, रोज़ा मेरे लिए रखा जाता है, इसका बदला भी मैं ही दूंगा। क्या बदला है रोज़े का? भाइयों, आप अहबाब ने फ़ज़ाइल सुन रखे हैं। सिर्फ रवाजी तौर पे रोज़ा नहीं रखना कि सुबह उठ के सहरी खाई है, रात को रोज़ा खोल दिया है, रोज़े के मकसद को नहीं समझा। ऐसे रोज़े का फ़ायदा नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लिस्साइमि फरहतान, अल्लाह ताला रोज़ेदार को 2 खुशियाँ अता करता है, 2 फरहतें मिलती हैं उसको। अल्लाह फरहतें, एक फरहत उस वक्त अदा करता है इंद फित्री, जब वो अपने रोज़े को इफ्तार करता है, रोज़ा खोलता है, इंसान को दिली एक खुशी होती है, इत्मीनान होता है। कहा एक खुशी ये मिलती है, और एक फ़रहतुन इंद लिक़ाए रब्बी, कहा एक खुशी उस वक़्त इसे होगी जिस दिन वो अपने रब से मुलाकात करेगा, अपने रब से मिलेगा, अपने अजर को देखेगा कि मैंने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ने मुझे इतना अजर अता किया। अपने अजर को देख कर खुश हो जाएगा। उस खुशी को हासिल करने के लिए हमने रोज़ा रखना है।
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نفلی طور پہ بھی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. لیکن بھائیو یہ جو مہینہ ہے اس کے روزے فرض ہیں, ان کو معمولی نہیں سمجھنا, جان بوجھ کے روزے نہیں چھوڑنے. اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے شریعت نے اسے رخصت دی ہے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, یہ کہا کہ اگر کوئی انسان روزے کے ایام میں, روزے کے مہینے میں سفر میں نکل پڑے, سفر میں ہے, یا وہ بیمار ہو چکا, روزہ نہیں رکھ سکا, رمضان گزر چکا, رمضان کے اندر اس کے روزے رہ چکے, کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, جتنے روزے رہے ہیں دیگر ایام میں وہ روزوں کی گنتی کو مکمل کر لیں. لیکن جان بوجھ کر انسان روزہ ترک نہیں کر سکتا, روزہ نہیں چھوڑ سکتا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا, ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا, ان کو اللہ نے سزاؤں میں رکھا ہوا تھا. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھاتے پیتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے, روزوں کی قدر نہیں کرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سزا دی رکھی ہے. اس لیے بھائیو روزوں میں سستی نہیں کرنی. ایک کام روزے رکھنے ہیں, دوسرا کام روزوں کے مقصد کو سمجھنا ہے. روزوں کا کیا مقصد ہے؟ قرآن میں رب نے کہا لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. ایک ہے جہنم سے بچاؤ, وہ بھی روزے کے ساتھ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے جنگ میں ڈھال کام آتی ہے, انسان اس پر دشمن تیر برساتا ہے, یہ اپنے سامنے ڈھال رکھ لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ, اسی طرح روزہ تمہارے لیے جہنم کے آگے ڈھال بن جائے گا, تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گا. روزے کا یہ فائدہ ہے. اسی طرح روزہ ڈال ہے برائیوں سے, روزہ رکھا ہے برائی نہیں کرنی, روزہ رکھا ہے فحاشی میں حصہ نہیں لینا, روزہ رکھا ہے جھوٹ نہیں بولنا, روزہ رکھا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنی, روزہ رکھا ہے چغلی نہیں کرنی, روزہ رکھا ہے دھوکہ نہیں دینا, روزہ رکھا ہے فساد نہیں کرنا. یہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, نیک اعمال پوچھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ, میرے صحابی تو روزہ رکھا کر, اس کی برابری کوئی اور عمل نہیں کرتا, روزے کے برابر کوئی اور نیک عمل نہیں. روزے کے اجر اللہ رب العالمین اپنی طرف سے دیتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کیا, خاص طور پہ نوجوانوں سے مخاطب ہوئے. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے, اس کے بعد اتنی استطاعت ہے, گھر بسا سکتا ہے, وہ شادی کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, اس کے ساتھ انسان کی نظروں میں حیا آ جاتا ہے, انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور ساتھ کہا ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء, جو بندہ شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے, روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. مطلب روزہ رکھے گا تو برائی سے بچ جائے گا. اس لیے جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہیں چھوڑتا, کاروبار کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما, بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں لیکن بھوک پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا, بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, اجر ثواب نہیں ملتا, کیونکہ انہوں نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, لم یدع قول الزور, جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا, والعمل بھی, غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا,
جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے وہ نہیں چھوڑتا، لوگوں پر بہتان لگاتا ہے وہ نہیں چھوڑتا، فساد فی الارض کرتا ہے نہیں چھوڑتا، انسان بغاوت کرتا ہے روزوں کے باوجود وہ نہیں ترک کرتا۔ کہا لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اس نے اپنے کھانے کو چھوڑا، اپنے پینے کو چھوڑا، اپنی ضروریات کو ترک کیا، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو تمہیں متقی بنانا چاہتا تھا، تقوی اختیار کرو، رب کا یہ مقصد تھا، لیکن جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود ان چیزوں سے بچتا نہیں، اس آدمی کو روزہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال کاموں کو روک کر ہماری تربیت کرتے ہیں۔ کھانا حلال طریقے سے اگر انسان نے کمایا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے روک دیا کہ تم نے حلال کھانا بھی نہیں کھانا۔ یہ ہے انسان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس رب کے کہنے کے ساتھ ہم نے حلال کاموں کو، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اس رب کے کہنے پر ہم حرام کو کیوں نہ چھوڑیں گے؟ یہ روزہ تربیت کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے روزوں کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ کبھی بھی، ویسے تو روزوں کے علاوہ بھی انسان کو رب کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اپنے نیک بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی غیبتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن روزے کے آنے کا کیا فائدہ ہے کہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ اللہ نے روزے کے حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روک دیا، حلال طریقہ تھا، ثواب کا طریقہ تھا، اس لیے کہ جو انسان روزہ رکھ کر رب کی مان کر اس کام کو چھوڑتا ہے وہ حرام کاری نہیں کرے گا۔ تربیت کر دی، لعلکم تتقون، یہ تھے روزے کے مقاصد، تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کا فائدہ یہ ہے تمہارے دلوں میں خیر خواہی پیدا ہو، بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، انسان کو اندازہ ہوتا ہے بھوک کتنا ستاتی ہے، پیاس کتنا ستاتی ہے۔ آپ غریب لوگوں کی، محتاج لوگوں کی، جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضروریات کو سمجھ سکو گے، غریب لوگوں کا درد تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ فائدہ بتایا، جو بندہ روزہ کسی کا یعنی کھلوا دیتا ہے، اس کی افطاری کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے جتنا اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ رغبت دلائی۔ ہم افطار پارٹیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچہ بھی کرتے ہیں، بھائیو اس سے بہتر ہے انسان اپنا سادگی کے ساتھ روزہ کھولے اور جو بندے ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ تعاون کر دیا جائے، افطاری کروائی جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انسان اپنے دل میں یہ بات پیدا کرے، باوجود اپنے نفس کی خواہش کے لوگوں کو ترجیح دے۔ کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے دل میں اللہ نے بخل کو ختم کر دیا، اس کی بخیلی نہیں رہی، لوگوں پہ خرچ کرنے والا انسان ہے، کہا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح ہم نے روزہ رکھا ہے تو اپنے رب سے لو لگا لیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کر لیں۔ اس کا ایک طریقہ نماز پڑھنا ہے۔ بھائیو صرف روزوں کے لیے نماز نہیں ہے، ہم رمضانی نہیں ہیں، ہم ربانی ہیں، رب والے ہیں۔ ایک ہے رمضانی، رمضان آیا نماز شروع کر دی، رمضان آیا روزہ رکھ لیا، رمضان آیا قیام کر لیا، رمضان آیا قرآن پڑھ لیا۔ ہم رمضانی نہیں بلکہ رب والے ہیں۔ آج جس رب کے کہنے پہ ہم روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسی رب نے 12 مہینوں میں ہر روز کے اعتبار سے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اسی رب کا کہا مان کر ہم نے نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہے۔ جو بندہ پکا بے نماز ہے اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ روزے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس بندے کا ایمان میں حصہ ہی کوئی نہیں رہتا، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو انسان پکا بے نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان بندے کے درمیان فرق نماز سے ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔
اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، موطا مالک وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، فجر کے لیے اٹھایا گیا کہ سیدنا عمر نماز پڑھیں گے؟ سیدنا عمر کہتے ہیں کیوں نہیں نماز پڑھیں گے؟ اس بندے کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس بندے کا اسلام میں حصہ کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ، جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ بھائیو رمضان کے اندر یہ غفلت دور کر دینی ہے، بے نماز نہیں بننا، پکا نمازی بننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اہتمام کرنا ہے۔ جب بھی نماز کا وقت ہو مسجد میں تشریف لائیں۔ قرآن میں رب نے یہ کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے صرف نماز کو فرض نہیں کیا، کہا نماز فرض بھی ہے اور موقوتا، وقت مقررہ پہ پڑھنا فرض ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کہتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اس کی اگر اہمیت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے سختی کیوں کرتے تھے؟ ابن مسعود رضی اللہ نے کیوں کہا تھا اگر رسول اللہ کی اس سنت کو، اس طریقے کو چھوڑ دو گے لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ہم نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھنا ہے، رمضان ہماری تربیت کرے گا، ہم نے اپنے رب کی تابعہ داری کرنی ہے۔ خصوصاً میں اپنے ان بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں جو بھائی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، کسی کے بارے میں سخت زبان استعمال نہ کریں، خدا را اپنے اعمال کی فکر کریں، خدا را اپنے قلم کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ہمارے رب نے ہمیں اس بات کی تربیت دی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بہت زیادہ احباب ایسے ہیں جو کسی نہ کسی سے پریشان ہیں اور دکھی ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جنہیں ہماری وجہ سے تکلیف ہے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنی ناراضگیوں کو ختم کریں۔ جب یہ احادیث بیان کرتے ہیں بعض بھائی پوچھتے ہیں جی فلاں ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے ہم کیا کریں؟ بھائیو اگر تو آپ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، اس کا معاملہ رب کا معاملہ ہے، لیکن اگر آپ نے قطع تعلقی کی ہے، کسی سے رشتہ ناتا تعلق توڑا ہے، تو بھائیو رمضان کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، صلح کر لیں، اپنے معاملات اور قبلہ درست کریں، وگرنہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہفتے کے اندر 2 دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کے پاس انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ 2 دنوں میں انسان کے اعمال اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اعمال پیش ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی کمیاں مسلمان بندوں کی اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کہا ایک مشرک کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ جتنے مرضی اعمال لے کے آئے اس مشرک کے عمل کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 انسان وہ بھی ہیں، ان 2 لوگوں کے اعمال کو بھی اللہ رد کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انذرا ہذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کے اعمال کو پیچھے کر دو جب تک یہ دونوں صلح نہیں کریں گے، ان کے اعمال کو میرے پاس نہ لے کے آؤ۔ اللہ اعمال قبول نہیں کرتے کن 2 لوگوں کی جو آپس میں ناراض ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، دلوں میں بغض ہے، اناد ہے، حسد کی بنا پر لوگوں کے دنیاوی معاملات کی وجہ سے ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رد کر دیتے ہیں۔ حدیث ہے مسلم کی۔ اور اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں اس غرض سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، لیکن روزے رکھنے کے باوجود اگر روزے ہی اوپر نہیں جاتے تو کیسے بخشش ہے، کیسے رب کی رحمت ہے، کیسے رب کی جنت ہے، کیسے ہم جہنم سے بچیں گے؟ بھائیو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے اپنے دلوں سے بغض کو ختم کر دیں، حسد کو ختم کر دیں، اور صحیح بخاری اور مسلم کی وہ احادیث اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس کے لیے روا نہیں ہے کہ 3 راتوں
سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہے، جائز نہیں ہے، اس سے قطع تعلقی جائز نہیں ہے، اس سے ناراض رہنا جائز نہیں ہے۔ 3 دن کہہ دیا، 3 راتیں کہا، کیوں کہ بعض اوقات بشری طور پہ غصہ آ جاتا ہے، کسی انسان کے رویے پر، کسی کے انداز پہ غصہ آ گیا، انسان ناراض ہو گیا، لیکن کہا حد ہے 3 دن 3 راتیں، اس سے زیادہ انسان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں رہتا۔ اگر 3 دن گزر چکے یہ پھر بھی ناراض ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، انسان غور کرے، نمازیں بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بھی درست کریں اور اپنے ظاہری اور باطنی معاملات کو درست کریں، فحاشی کو چھوڑ دیں۔ بعض نوجوان، عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کیا انسان روزہ رکھ کے سویا رہے تو جائز ہے؟ بھائیو دیکھیں، روزے کی حالت میں سونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر انسان روزہ رکھ کے سو جاتا ہے حتیٰ کہ نمازوں کا تارک ہے، اس بندے کو روزے کا فائدہ نہیں۔ انسان خود نمازی بنے اگر فارغ وقت ہے، اولاً تو انسان کو اس میں بھی رب کی عبادت کرنی چاہیے، کچھ فائدے کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں، اگر انسان سو جاتا ہے تو اس کو انشاءاللہ گناہ کوئی نہیں ہے اگر انسان اپنے رب کی عبادت میں غفلت نہیں کرتا۔ لیکن اگر جاگتا ہے تو فحاشی پہ مبنی لٹریچر کو وائرل کرنا، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پر اور ٹویٹر پر، دیگر جگہوں پہ اگر انسان ایسا کرتا ہے، بھائیو اسے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا جن کے ظاہر اور باطن ایک جیسے نہیں، ان کے دل میں ریا پائی جاتی ہے، نفاق پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے اقوام، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسی اقوام کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ساتھ ان کے نیک اعمال، ان کی نیکیاں ہوں گی۔ کیسے؟ کہا جیسے تہامہ پہاڑ ہے، اتنی نیکیاں لے کر رب کے سامنے آئیں گے، فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی ساری نیکیاں چھوٹے چھوٹے ذرات بنا کے اڑا دے گا، نیکیاں ساری ختم کر دے گا۔ صحابی کہتے ہیں صوبان رضی اللہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا، کہا اللہ کے نبی ہمارے سامنے ان لوگوں کے حالات کھول کر بیان کر دیں، ہمیں بتا دیں ان کا نقصان کیا ہے، کہیں نہ جانتے ہوئے ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، اللہ کے نبی ان کی حالت ہمارے سامنے واضح کر دیں۔ تو کہا میرے صحابہ وہ تمہاری طرح کے انسان ہوں گے، جیسے تم نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، جیسے تم رب کی عبادت کرتے ہو وہ بھی کرتے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے تم رات کی تہجد پڑھتے ہو، رات کا قیام کرتے ہو، وہ بھی کچھ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں گے، قیام بھی کرنے والے ہوں گے، اس کے باوجود اللہ ان کے نیک اعمال کو برباد کر دے گا۔ وجہ کیا بنی؟ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو واضح کر دیا، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ خلوت میں ہوتے تھے رب کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے تھے، یعنی ان کو اپناتے تھے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی برباد کر دے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بھی ہم نے پوری کوشش کے ساتھ بچنا ہے۔ باقی اگر انسان سے خطا ہوتی ہے اپنے رب سے معافی مانگے، استغفار کرے، یہ مہینہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ یہی کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو سارے اللہ کے سامنے رجوع کر لو، رب سے توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تھا لوگوں توبہ کیا کرو, رب سے معافی منگا کرو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ایک دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں, اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں, رب کی طرف رجوع کرتا ہوں. خطا ہوتی ہے اپنے رب کے در پہ آ جائیں, اتنا ببرکت مہینہ ہے. اپنے رب سے اگر معافی مانگیں گے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا, جنت ہمارے لیے آسان کر دے گا, جہنم سے بچائے گا, شیاطین کو جکڑا ہوا. یہ ساری فضیلتیں خوبیاں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مقصد کو سمجھے. اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ کر اور آپ احباب کو بھی سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عام طور پہ ایک سوال کیا جا رہا ہے, کیلنڈروں پہ بھی آپ احباب پڑھتے ہیں اور عام خطباء بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں, ان 3 عشروں کے مختلف نام ہیں اور ان عشروں میں پڑھی جانے والی مختلف دعائیں ہیں. اس حوالے سے جو روایت ذکر کی جاتی ہے صحیح ابن خزیمہ, شعب الایمان بہقی وغیرہ سے, وہ ثابت نہیں ہے. اس کے اندر الفاظ آتے ہیں اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, کہ اس مہینے کا اول حصہ جو ہے, اول دھاکہ وہ رحمت والا ہے, درمیان والا مغفرت والا ہے اور آخری جہنم سے آزادی ہے. آپ یہ تقسیم پڑھتے ہوں گے لیکن یہ تقسیم درست نہیں ہے. رمضان سارے کا سارا رحمت والا مہینہ ہے, بخشش والا مہینہ ہے, رب سے جہنم کی آزادی لینے والا مہینہ ہے. اس لیے یہ تقسیم خود ساختہ ہے, اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہ جو عشرے کے مختلف اذکار بنائے ہوئے ہیں, مختلف دعائیں آپ احباب کو کیلنڈروں میں مل جائیں گی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے شب و روز بنائیں, رمضان گزاریں. تو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے دعا کریں. خصوصی طور پر جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں, عموماً تہجد اور تراویح وغیرہ تو انسان سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے, لیکن جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت اپنے رب سے ضرور دعائی کریں. قرآن کے اندر ایسے لوگ جو کامیاب ہیں, متقی ہیں, ان کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, وہ متقی بندے سحری کے وقت اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں. تو اب تو اہتمام ہوگا انشاءاللہ, رمضان کے اندر انسان سحری کرے گا سنت کے مطابق, تو اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ضرور استغفار کرنی ہے. کھانا کھاتے جائیں, ساتھ اپنے رب سے معافی, اگر الگ وقت نکال لیں وہ بہت زیادہ فائدے کی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ بھی اپنے رب سے استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے گا. ہم اللہ سے دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں, انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور خاص طور پہ رمضان کے اندر ہم عبادات کے لیے وقت بھی نکالیں. ویسے تو حدیث مطلقاً ہے تفرغ لعبادتی, ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال, تو وقت نکال. یہ جو ہے نا وقت ملے گا تو ایسا کر لوں گا, ٹائم نکالوں گا, یا ٹائم ملے گا تو ایسے. بھائیو تفرغ لعبادتی حدیث کے الفاظ ہیں, میری عبادت کے لیے وقت نکال. اگر تو ایسا کرے گا تیرے سینے کو میں غنی کر دوں گا, تیرے فقر کو روک دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ترمذی کی حدیث ہے, ترمذی کی حدیث میں ہے کہ تیرے فقر کو نہیں روکوں گا اور تیرے سینے کو غنی نہیں کروں گا. تو ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نکالیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. چینے کی باری